بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے محبت کیسی ہو؟ دوستو، ایک بار واقعے کو پورا ضرور سنیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک باندی خرید کر لایا، یعنی عورت خرید کر لایا۔ دیکھنے میں وہ بہت کمزور سی تھی، بیمار سی لگتی تھی۔ سارا دن اس نے گھر کے کام کیے اور عشاء کی نماز کے بعد مجھ سے پوچھنے لگی کوئی اور کام بھی میرے ذمے ہے؟ یہ سنتے ہی میں نے کہا نہیں، اب کوئی کام نہیں ہے، جاؤ اب آرام کر لو۔ اس نے وضو کیا اور مصلی پر آ گئی، اور مصلی پر آ کر وہ نفل پڑھنے لگی۔ کہنے لگے میں سو گیا۔ تہجد کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی، مناجات کر رہی تھی، اور مناجات میں یہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، آپ میری یہ بات پوری فرما دیجئے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ اے اللہ، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، تو میں نے اس کو ٹوکا اور کہا اے لڑکی، یہ نہ کہے کہ اے اللہ، آپ کو مجھ سے محبت ہے، اس محبت رکھنے کی قسم، بلکہ یوں کہے کہ اے اللہ، مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم فرماتے ہیں۔ کہ جب اس نے یہ سنا تو ناراض ہونے لگ گئی، بگڑ گئی اور کہنے لگی میرے مالک، بات یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو یوں وہ مجھ کو مصلی پر نہ بٹھاتا اور آپ کو ساری رات میٹھی نیند نہ سلاتا۔ آپ کو جو میٹھی نیند سلا دیا اور مجھے مصلی پر بٹھا کر جگا دیا، میرے ساتھ کوئی تعلق تو ہے کہ مجھے جگایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک وہ وقت تھا کہ تہجد کے وقت یوں اپنے رب سے اپنے تعلق کے واسطے دیا کرتے تھے، اے اللہ، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ باقی اللہ رب العزت کو ان سے محبت ہوتی تھی اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی تھی۔ ایک آدمی جس کا نام رحیم تھا، جو بہت نیک اور شریف انسان تھا، جس نے کبھی اپنی زندگی میں کسی غیر عورت کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا، اس آدمی کے گھر کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ گھر میں فاقے ہو گئے۔ اس آدمی کی ایک جوان بیٹی تھی۔ جب فاقے حد سے بڑھ گئے تو وہ لڑکی اپنے چھوٹی بہن بھائی کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہونے لگی۔ اس کے دماغ میں طرح طرح کے سوال اٹھنے لگے۔ اس نے سوچا کہ یوں نہ میں گھر سے نکل کر کسی کام کی تلاش کروں جس سے میں اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکوں۔ اس لڑکی نے یہ سوچ کر گھر سے باہر اپنے قدم نکال لیے اور کام کی تلاش میں بازار میں نکل پڑی۔ کبھی کسی کے گھر میں کام مانگنے گئی تو کبھی کسی کی دکان میں، مگر کسی نے اسے کام نہیں دیا۔ وہ تھک ہار کر اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ کئی دن تک روز وہ ایسے ہی کام کی تلاش میں گھر سے باہر جاتی اور شام کو تھک ہار کے لوٹ آتی تھی۔ جب کہیں بھی اسے کوئی کام نہیں ملتا تو وہ لڑکی غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ دل میں ارادہ کر کے گھر سے نکلی کہ آج میں اپنا شریر بیچوں گی اور کچھ کھانا خریدوں گی۔ وہ لڑکی گھر سے بازار جا پہنچی جسم بیچنے کے لیے۔ لڑکی وہاں گئی اور لوگوں کو اپنی طرف آکرشت کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں کو اپنی طرف آکرشت کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن کسی نے بھی اس پر دھیان نہیں دیا۔ دھیان تو دور، کسی نے اس کی اور نگاہ تک نہ اٹھا کر دیکھا۔ لوگ آتے اور اس کی اور نظر اٹھائے بنا نکل جاتے تھے۔ اسی طرح کھڑے کھڑے لڑکی کو شام ہو گئی۔ وہ پریشان ہو کر گھر کی اور قدم بڑھانے لگ گئی۔ جب گھر پہنچی تو اپنے والد کو پریشانی میں دیکھا۔ دروازے پر باپ نے بیٹی کو دیکھا اور پوچھا بیٹی کہاں گئی تھی؟ لڑکی اپنے والد کی بات سن کر ان کے پیروں میں گر کر رونے لگی اور معافی مانگنے لگی، اور پھر رو رو کر سارا ماجرا بتایا کہ ابا حضور، مجھ سے اپنے بھوک سے بلختے ہوئے بھائی بہن کی حالت نہیں دیکھی گئی اور میں مجبور ہو کر جسم بیچنے گئی تھی، لیکن ایک بھی آدمی نے میری طرف نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھا۔ پوری بات سننے کے بعد باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا، تمہارے باپ نے آج تک کبھی کسی غیر عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی تمہیں نظر اٹھا کر دیکھتا؟
اسی لیے میرے پیارے دوستو، اپنی گندی نگاہ کسی عورت پر مت ڈالو، کیونکہ نظر گرم بیج ہوتا ہے، جیسا بوؤ گے کل کو ویسا ہی پاؤ گے۔ آج آپ اپنے آپ کو خبردار کریں گے تو کل تمہاری اولاد بھی محفوظ رہے گی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر واقعہ پسند آیا ہو تو ایک لائک ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔